ابھی میں دعوت دوں گا قاری واجد صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور آپ حضرات کے سامنے اظہار خیال کریں اور ہم سب حضرات کو نصیحتیں فرمائیں۔ جناب قاری واجد صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم۔ میرے انتہائی محترم، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے والی ننھی منی سی بچی زنیشہ اکرام کو۔ اللہ کریم اس بچی کو وقت کی رابعہ بصریہ بنائے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شرم و حیا عطا فرمائے، سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ذوق عبادت عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو، بھائی محمد اکرام صاحب اور اس بچی کی والدہ۔ آج ہم آپ کا وہ اعزاز و اکرام نہیں کر سکتے جو قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ ہم ناقص ہیں، ہماری پلاننگ ناقص ہے، ہمارے پاس اختیارات ناقص ہیں۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ذات ہیں، اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہر چیز ہے۔ وہ قیامت کے دن کس انداز میں پروٹوکول دیں گے، احادیث مبارکہ میں اس کو صاف الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حافظ قرآن کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں بلائیں گے۔ اس میں بچے بھی شامل ہیں، بچیاں بھی شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ آپ کے خاندان کے 10 ایسے افراد جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہو، آپ ان کے بارے میں سفارش فرمائیں، ہم ان 10 لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اب ان 10 افراد میں کون کون لوگ شامل ہوں گے؟ سب سے پہلے تو درجہ والدین کا ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت حافظ کے والدین کو بلائیں گے اور ان کو کرامت کا، عزت کا ایک ایسا جوڑا اور خلعت پہنائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ پوری دنیا مل کے اس جوڑے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ آج کل شاہی لباس بڑے بڑے مشہور ہوں گے، خوشیوں کے موقع پر قیمتی سے قیمتی لباس جو پہنے جاتے ہیں وہ بڑے معروف و مشہور ہوں گے۔ جناب فلاں نے 1 لاکھ کا لباس پہنا، فلاں نے 50 لاکھ کا لباس پہنا، فلاں نے 1 کروڑ کا لباس پہنا، 50 کروڑ کا لباس پہنا۔ آج ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا قیمتی سے قیمتی جوڑا ہو سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن جو اللہ رب العزت جوڑا عطا فرمائیں گے، اس جوڑے کی قیمت انسانیت پیش کرنے سے عاجز ہوگی۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ادارہ کے سربراہ جناب بھائی محمد ابرار صاحب، ان کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن ان 10 لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں ان کا بھی شمار ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بھی روحانی والد ہیں، ادارے کے سربراہ ہونے کے ناطے اللہ رب العزت ان کو انشاءاللہ ضرور نوازیں گے۔ اور آج اس پروگرام کی اس سادگی کو دیکھ کے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے جب بھی موقع ہو تو عام عوام الناس کو بھی مدعو کیا جاتا ہے اور بہت اچھا پروگرام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں جو سامعین موجود ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ مختصر بات کو توجہ سے سنا جائے۔ جب تک آپ کی توجہ ہوگی تو میں بات عرض کروں گا۔
اگر آپ کی توجہ ختم ہوگی تو میں وہی بات کو سمیٹ دوں گا، کیونکہ دین کی بات سننے کے لیے اس قدر طلب کا ہونا بھی ضروری ہے جو اس کے شایان شان ہونی چاہیے۔ تو بہرحال کہیں نہ کہیں انشاءاللہ ان کا بھی شمار ہوگا، ضرور ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس انتہائی سادگی کے ساتھ پروگرام کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ آج صبح میں ایک بات پڑھ رہا تھا کہ قرآنی تعلیمات کو مارکیٹنگ نہیں بنانا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے بندہ دنیا میں ہی سارے فوائد و ثمرات حاصل کرے کہ مجھے یہ حاصل ہو جائے، یہ حاصل ہو جائے، یہ حاصل ہو جائے، میرے اس ایک بچے کے حفظ کو دیکھ کر 10 ایڈمیشن ہو جائیں، 50 ایڈمیشن ہو جائیں۔ اس سادہ تقریب کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی کہ اس میں اخلاص شامل ہے، مارکیٹنگ نہیں ہے۔ صرف اور صرف اس بچے کے اعزاز کے لیے، والدین کے اعزاز کے لیے یہ مختصر پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اس اخلاص کے صدقے اور اس اخلاص کے طفیل قیامت کے دن اس بچی کے والدین کو بھی اور اس بچی کو بھی اور ان کے اساتذہ کو سب کو جنت الفردوس کے اندر بلند مقام عطا فرمائے۔ تو بہرحال ایک بات ساتھ ساتھ یہ عرض کرتا چلوں اس بچی کے حوالے سے اور ان کے والدین کے حوالے سے، اور قاری صاحب نے شاید تعارف تھوڑا سا نامکمل سا کروایا، میں مزید اپنا تعارف کرواتا چلا جاؤں تاکہ اس ادارے میں جو میرا حصہ ہے وہ بھی آپ حضرات کو معلوم ہو جائے اگر پہلے معلوم نہیں ہے، کیونکہ نئے چہرے ہیں۔ 2014-15 میں نے یہاں سے اپنی ٹیچنگ کا آغاز کیا تھا دارالرقم اسکول سے ہی۔ 2013 میں دورہ حدیث سے فراغت ہوئی، تو تقریباً 2 سال میں نے یہاں پر پڑھایا ہے۔ تو الحمدللہ یہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ اس ادارے کی بنیادوں کے اندر ہمارا بھی پسینہ شامل ہے، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے۔ پھر اس کے بعد ایم فل میں ایڈمیشن ہو گیا، پھر مزید آگے چلتے چلتے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہو گیا، تو جوں بجوں اس سسٹم سے ہم دور ہو گئے، دوبارہ واپس پلٹنے کا اتفاق نہ ہو سکا۔ بہرحال بچی کے والدین کو میں یہ خصوصی ریکویسٹ کروں گا کہ حفظ کر لینا آسان ہے اور اس حفظ کو پختہ رکھنا یہ ذرا اس سے بھی مشکل کام ہے۔ آپ نے بڑی ہمت کی ہے، وقت دیا ہے بچوں کو اور ان کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ان کو حفظ قرآن کی سعادت سے نوازا ہے۔ اب اس سے بھی بڑی ذمہ داری آپ کے سر پہ ہے کہ یہ بچے قیامت کے دن جب حاضر ہو تو اس کو قرآن مجید یاد ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ قرآن مجید پڑھتی جائیں اور جنت کے درجات پہ چڑھتی جائیں۔ آج دنیا میں آپ اتنا بلند پلازا نہیں دیکھ سکیں گے، اتنی بلند بلڈنگ نہیں دیکھ سکیں گے جو حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں شریعت اسلامیہ نے بتائے ہیں ان میں سب سے زیادہ قبیح ترین گناہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی آدمی کو قرآن کریم کی دولت سے نوازیں اور وہ آدمی اس کی ناقدری کرتے ہوئے اس کو بھلا دے، سب سے قبیح ترین گناہ ہے۔ تو اس کی ذمہ داری جہاں بچے کے اوپر آئے گی وہاں والدین کے اوپر بھی آئے گی، تو اس کی ترتیب قاری صاحب سے پوچھ کے آپ کوشش کریں کہ جب تک یہ امانت آپ کے پاس ہے آپ اب سختی کے ساتھ اس پر عمل کریں کہ روزانہ ایک پارہ بچی حفظ پڑھ کے جائے گھر سے۔ آئندہ بڑی کلاسوں میں بھی انہوں نے جانا ہے، ایک پارہ کم از کم گھر کے اندر والدہ کی نگرانی میں یہ ضرور پڑھیں، یہ کم سے کم درجہ ہے۔ میرے عزیز ہیں وہ خاتون قرآن مجید پڑھاتی ہیں کافی عرصے سے، تقریباً 40-50 سال ہو گئے، ان کے بیٹے بھی اب سفید داڑھی والے ہو گئے ہیں۔ والدہ کا اب بھی اپنے بچوں کے اوپر اس قدر کنٹرول ہے کہ اپنے بیٹوں کو اور اپنے پوتوں کو سب کو حافظ بنایا ہے، اس وقت تک گھر سے نہیں نکلنے دیتی جب تک ہر کسی سے پوچھ نہ لیں ہاں بھی آپ نے پارہ تلاوت کر لیا ہے، آپ نے پارہ تلاوت کر لیا۔ بڑے بڑے بچے ہیں سفید داڑھی والے ہو گئے، آپ نے پارہ تلاوت نہیں کیا، آپ کو بھی گھر سے جانے کی اجازت نہیں ہے، بیٹھے پہلے اپنا پارہ قرآن مجید کا مکمل کریں پھر گھر سے باہر جانا۔ آپ تھوڑی سی ہمت کریں گے انشاءاللہ یہ سعادت ان کے پاس محفوظ رہے گی اور قیامت کے دن انشاءاللہ بہت بڑے اعزاز کرام کا باعث بنے گی۔ اور ایک اور اہم بات جو یہاں کے ٹیچرز کے حوالے سے یا مینجمنٹ کے اندر جتنے بھی افراد شامل ہیں، ماشاءاللہ ہمارے مہمان گرامی آئے ہوئے ہیں سفر کر کے،
تو ہر آدمی کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے اس سیٹ اپ کے اندر. میں یہ عرض کروں گا اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے. اخلاص کے ساتھ ایک بیج ڈال دیا جائے، وہ ایسا تناور درخت بنے گا کہ اس کے ثمرات قیامت تک انشاءاللہ ملتے رہیں گے. ایک مختصر واقعہ عرض کرتا ہوں. میرا گزشتہ ربیع الاول کے اندر اندرون سندھ کا سفر تھا. وہاں بیانات کی ترتیب تھی. جو ہمارے وہاں میزبان تھے شیخ حاجی عبدالہادی تھے. بس اسی اخلاص کے اوپر ایک واقعہ کو عرض کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. اس میں والدین کے لیے بھی سبق ہے، اور جو ہماری معزز ٹیچرز ہیں ان کے لیے بھی سبق ہے، میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے، کہ اخلاص کے ساتھ جو محنت کی جاتی ہے اس کے ثمرات کیا ہوتے ہیں. شیخ عبدالہادی جو ہیں یہ نو مسلم ہیں. پہلے ہندوازم کے ساتھ ان کا تعلق تھا. بتاتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ دکان کے اوپر جایا کرتا تھا. بس 3-4 کلاسیں پڑھی تو والد صاحب نے اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کر لیا، دکان کے اوپر لے جانا. جو مالک دکان تھے وہ مسلمان تھے. اب یہ شیخ عبدالہادی کہتے ہیں کہ میں کھیلنے کے بہانے چھوٹے بچوں کے ساتھ گھر میں چلا جاتا تھا. جو گھر کی مالکہ تھی خاتون، انہوں نے اس بچے کو پکڑ لینا اور کہنا کہ بیٹا ادھر آؤ، میں آپ کو قرآن مجید پڑھاتی ہوں. بچہ کچھ نہ کچھ تو سمجھدار تھا. انہوں نے کہا کہ جی میں تو قرآن مجید پڑھتا ہی نہیں ہوں، میں تو نان مسلم ہوں، بڑے اچھا ہوں، تو میں قرآن مجید کیوں پڑھوں. نابالغ تھے، چھوٹے بچے تھے. تو اس خاتون نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، چھوٹے بچوں کا کیا ہے، یہ وضو بھی نہ ہو ان کا، کچھ بھی نہ ہو، یہ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، آپ تو مکلف ہی نہیں. اس خاتون نے اس چھوٹے بچے کو کس اخلاص کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا اور کلمہ پڑھایا اس کو. چھوٹے بچے تھے. یہ کہتے ہیں مجھے اس وقت کوئی سمجھ نہیں تھی کہ میں کیا پڑھتا ہوں کیا نہیں پڑھتا. وہ جو قرآن مجید مجھے پڑھاتی تھی میں گنگناتا رہتا تھا دن میں. والدین کو پتہ نہیں تھا. یہ جو موتی انہوں نے ڈالا تھا، یہ جو دانہ ڈالا تھا اخلاص کے ساتھ، اس کے خاتون نے، اس بیچاری خاتون کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ بعد میں کتنی بڑی شخصیت بننے والا ہے. اس کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گا. کہتے ہیں کہ وہ بیج تو انہوں نے بو دیا، اس کی پرورش ایسا ایسا ہوتی رہی. وہ قرآن مجید کے الفاظ کی تاثیر ایسی تھی کہ میرے جو کفریہ عقائد تھے ان کے اوپر ضرب لگتی رہی. میں دل میں یہ سوچتا تھا کہ میں جس راستے کے اوپر چل رہا ہوں یہ راستہ غلط ہے. پھر میں نے کہتے ہیں اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا، ہندوازم کی کتابیں پڑھی. 22 سال کی عمر کو میں پہنچا تو جو بیج اس عورت نے لگایا تھا وہ درخت بننا شروع ہو گیا. اصل میں بنیاد وہی خاتون بنی تھی. یہ ٹیچرز جو آج بچوں کو پڑھا رہی ہیں، اور دار ارقم کا سلیبس ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا ہے. اس میں اسلامی حوالے سے، تربیت کے حوالے سے بہت اچھا میٹیریل موجود ہے. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے آج ان کو پڑھا دیا ہے، پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا کیا فائدہ نہیں ہوگا، بعد میں دوسرے ماحول میں چلے جائیں گے، یہ بگڑ جائیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. میں اور آپ اخلاص کے ساتھ کام کریں، انشاءاللہ اس کے فوائد اور ثمرات اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دکھائیں گے. 22 سال کی عمر کے اندر کہتے ہیں میں اس موڑ پہ پہنچا. میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ قرآن مجید سچا ہے، مجھے اس کے اوپر ایمان لانا چاہیے. اب کہتے ہیں مجھے خطرہ اس بات کا تھا کہ جو ہی اپنے گھر میں اسلام کا اعلان کروں گا گھر والے نکال دیں گے کہ ہم مسلمان ہو گئے. 2 سال کہتے ہیں میں نے اپنے دل کو حوصلہ دینے کے اوپر لگا دیے، اور ہر فیصلے سے نمٹنے کے لیے میں نے پختہ عزم کر لیا کہ والدین چاہے گھر سے نکالیں چاہے جو کچھ بھی ہو، میں نے اس دین کے اوپر، اس قرآن پاک کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے. 24 سال کی عمر کے اندر وہ نوجوان مسلمان ہو گیا. اب اس کے بعد اس نے دین کو سیکھنا شروع کیا. والدین نے گھر سے نکال دیا. کہتے ہیں جو سوٹ میں نے پہنا ہوا تھا اسی ایک سوٹ کے اندر سگی والدہ نے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. تو مسئلہ ہو گیا، یہاں سے نکل جا، اب تیرا اس گھر کے اندر کوئی حصہ نہیں. سگے والد نے مجھے دھکے دے دیے اور میری جیب خالی کی، اور جو ایک سوٹ پہنا ہوا تھا کہنے لگے یہ ترس کھا کے تجھے ہم لباس سے برہنہ نہیں کرتے، بس اس لباس میں یہاں سے نکل جاؤ، تمہارا والدین کے ساتھ رشتہ ناتا ختم ہو چکا ہے. قصہ مختصر، یہ تو ویسے بہت تفصیل درد بھری داستان ہے ان کی جو انہوں نے مجھے سنائی خود اپنی زبانی. کہتے ہیں کافی عرصہ ایسا گزرا کہ میں مزدوری بھی کرتا رہا اپنے گھر بار کے، اپنے خرچ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے.
پھر مجھے کسی نے کہا کہ آپ کوئی رشتہ کر لیں تاکہ اپنا گھر ہو آپ کا اور کھانے پکانے کے لیے رہنے کے لیے کوئی جگہ بن جائے. اب کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں. وہی خاتون جنہوں نے ان کو کلمہ پڑھایا تھا اور قرآن مجید پڑھایا کرتی تھی چھوٹی عمر کے اندر، ان کو پتہ چلا، حالانکہ اچھے خاصے امیر گھرانے کے تھے، انہوں نے ان کو اپنے گھر میں بلایا اور دیکھ کے انتہائی خوش ہونے لگی کہ بیٹا جس دن کے لیے میں نے بیج ڈالا تھا آج الحمدللہ وہ تناور درخت بن چکا ہے. مجھے اس وقت یہ احساس ہی نہیں تھا، مجھے امید تو تھی کہ اللہ تعالیٰ میری محنت کو ضائع نہیں فرمائیں گے، لیکن مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ نوجوان بیچارہ اپنے گھر بار کو چھوڑنے کے اوپر بھی مجبور ہو گیا تو اس قربانی کے لیے تیار ہو جائے گا. خیر اس عورت نے یہ آفر کی کہ میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دیتی ہوں. یہ شیخ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ نہ میرا اپنا گھر، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی چیز. میں بڑا حیران ہوا کہ آپ یہ کیسے سٹیپ اٹھا رہے ہیں. قصہ مختصر کہتے ہیں والدہ کی اولاد جو باقی تھی انہوں نے بڑی مخالفت بھی کی، بھائیوں نے مخالفت کی کہ آپ ایسے ایک اجنبی آدمی کو رشتہ دے رہی ہیں. ایک آدمی نے اس بھلے دور میں ان کو 2000 روپے دیے شادی کے لیے اور کاروبار کے لیے. اس میں ابرار صاحب انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہم نے یہ طے کر لیا اس کاروبار کے اندر ہم 3 حصے پروفٹ کے بنائیں گے. ایک حصے سے اپنے گھر کے اخراجات چلائیں گے اور ایک حصہ جو ہوگا وہ اپنے کاروبار کے اندر دوبارہ ڈال دیں گے، انویسٹ کر دیں گے، اور ایک حصہ اللہ کے راستے کے لیے وقف ہوگا. 3 حصے ہوں گے. کہتے ہیں اس تیسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی برکتیں عطا فرمائیں، اتنی برکتیں عطا فرمائیں. مجھے انہوں نے اپنی ایک فلور مل دکھائی، کہتے ہیں یہ ہماری اپنی الحمدللہ. اس وقت جب گزشتہ سال میری ملاقات ہوئی شیخ عبد الحادی صاحب سے تب ان کی عمر تقریباً 81 سال تھی، اور بتا رہے تھے کہ اسی تیسرے حصے میں سے ہم نے 18 جامع مسجد بنوائی ہیں. اور جس مدرسے میں مسجد میں میرا وہاں بیان تھا وہاں 250 بچہ مسافر تھا، اور بتا رہے تھے کہ ہر مسجد کے ساتھ اتنا بڑا مدرسہ ہے اور وہاں ایسے ہی طلباء قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ بیج کس نے لگایا تھا؟ اس ایک گمنام خاتون نے، جس کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ یہ آدمی بعد میں کس قدر جا کے کام کرنے والا ہے. اس ایک آدمی کے ذریعے سے سینکڑوں نان مسلمز نے کلمہ پڑھا، انہی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے. اور اس وقت وہ ہزاروں طلباء کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں، ہزاروں لوگ وہاں مساجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. اس قصہ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ کی گئی محنت، جس میں دکھلاوا نہ ہو، جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں دنیاوی مفادات نہ ہو. میں دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ اس میں مارکیٹنگ نہ ہو کہ بس یہ کام کریں گے تو اس میں صرف یہ ہو کہ اور ایڈمیشنز ہو جائیں اور ہمیں یہ مفادات حاصل ہو جائیں. اخلاص کے ساتھ ہم یہ قدم اٹھائیں کہ یا اللہ یہ ہمارا جو حفظ کا شعبہ ہے، یہ ناظرہ کا شعبہ ہے، اگرچہ اس میں یہ نیت ہو کہ ہم یہ تقریب کریں گے تو دیگر لوگ بھی قرآن مجید کی تعلیم کی طرف آئیں گے، کاروبار سے ہٹ کے بھی دیگر لوگ قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوں گے. یا اللہ یہ ہم مارکیٹنگ نہیں کر رہے، صرف قیامت کے دن اپنی نجات کے لیے کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ بچے وقت کے ہیرو بنیں گے، ان کے پاس دینی تعلیم بھی ہوگی، ان کی دینی تربیت ہوگی، آگے چل کر انشاءاللہ یہ ہمارے مستقبل کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ بنیں گے. بہرحال وقت مختصر ہے، میرے خیال میں مختصر یہ 2-3 باتیں میں نے عرض کی ہیں، دوبارہ ان کا خلاصہ عرض کرتا چلوں. ایک تو حفظ قرآن کی فضیلت کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں کی ہیں، اللہ کریم ان فضیلتوں کا اس بچی کو حامل بنائے. اور نمبر 2 میں نے یہ بات عرض کی کہ اس حفظ کو اب باقی رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. بچی ابھی ناسمجھ ہے، اس قدر عمر نہیں ہے، تو آپ کے پاس جب تک یہ ہیں تب تک آپ اس ذمہ داری کو خوب احسن انداز میں نبھائیں اور اس کو اپنی سب ڈیوٹیوں سے اہم ڈیوٹی سمجھیں کہ ہم نے اس حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنا ہے. قیامت کے دن ہم نے اس کا اجر اور صلہ لینا ہے. اور تیسرے نمبر پہ میں نے یہ عرض کیا کہ اخلاص کے ساتھ جو محنت کی جائے گی انشاءاللہ وہ محنت کبھی بھی رائے گاہ نہیں ہوگی. اور آخری بات عرض کرتا چلوں، اساتذہ کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے، ہم اپنی اولاد کو جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا خود بن کے دکھائیں. دیکھیں اگر ٹیچرز بچوں کے سامنے سارا دن موبائل یوز کرتے رہیں اور والدین بچوں کے سامنے کبھی قرآن مجید کھولے ہی نہ،
تو بچوں میں قرآن مجید پڑھنے کا شوق اور ذوق کہاں سے آئے گا؟ میرے ایک عزیز ہیں، وہ بھی اسکول کے پرنسپل ہیں، میں ان سے کئی دفعہ یہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی آپ جب بھی آفس میں بیٹھیں آپ کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی بک ہونی چاہیے، سیرت کی کتاب پڑھ رہے ہوں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں، ٹھیک ہے ضروری کام کاج سے فارغ ہو کے جب آپ فری بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے. جو بچہ آپ کے آفس میں آئے گا وہ آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھ کے اس کے دل کے اندر بھی پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اگر مجھے اور آپ کو فیس بک یوز کرتے ہوئے دیکھے گا تو اس کے دل میں بھی یہی شوق پیدا ہوگا کہ میں نے بھی جا کے جو ہے نا 2 گھنٹے اسی کے اوپر لگانے ہیں. تو ہم والدین کوشش کریں کہ ہم اپنا بھی تلاوت کا معمول بنائیں، روزانہ قرآن مجید کی زیارت کریں، روزانہ قرآن مجید کو کھولیں. قرآن مجید نے ایک ایسا مقدمہ 19ویں پارے میں بیان فرمایا سورہ فرقان کے اندر، اس جیسا مقدمہ مجھے پورے قرآن مجید کے اندر کہیں نظر نہیں آیا، ذخیرہ حدیث کے اندر نظر نہیں آیا. ایک ایسا مقدمہ جس میں دعویٰ کرنے والے اور اس مقدمہ کو پیش کرنے والے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں گے. فریق مخالف کون ہوگا یہ سننے کی بات ہے، اور مقدمہ کس کی عدالت میں پیش ہوگا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. مقدمہ کس چیز کے متعلق ہوگا وہ قرآن مجید کے متعلق ہوگا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش کریں گے، یا رب ان قومی، اے میرے رب میری اس قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا. اب وہ آدمی جس نے سالہ سال کبھی تلاوت نہ کی ہو، مہینوں مہینے گزر جاتے ہیں اس نے قرآن مجید کھول کے نہ دیکھا ہو، قیامت کے دن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا مقدمہ لے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس کے خلاف شکایت کریں، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس آدمی کو چھڑوانے والا کون ہو؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فریق مخالف ہیں. اب آپ کے بعد کسی کی سفارش چلنے والی ہو سکتی ہے؟ کوئی سفارش نہیں کر سکتا. آج سے میں بھی عزم کروں، آپ حضرات بھی عزم کریں کہ انشاءاللہ ہمارا قرآن مجید کی تلاوت کا ناغہ نہیں ہوگا. چاہے تھوڑا پڑھ لیں. قرآن مجید کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کم سے کم سلیبس بتایا ہے، کم سے کم ایک آدمی کہتے ہیں میں انتہائی مصروف آدمی ہوں، مصروف ترین ہوں، میرے پاس 1 منٹ بھی ٹائم نہیں ہے قرآن مجید کو کھولنے کے لیے، صبح سے لے کر رات تک مصروف ہوتا ہوں. اگر اس کے پاس 1 منٹ ٹائم نہیں، آدھا منٹ نکال لیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سلیبس بھی بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، میں تم میں سے ایسا آدمی ہے جو اس بات کو پسند کرے کہ صبح صبح وہ بازار جائے اور اس کو 3 اونٹنیاں زبردست قسم کی مفت میں مل جائیں. آج کل کے دور میں گویا کہ صبح صبح جائے اور 10 لاکھ کا اس کا کوئی انعام نکل آئے، کوئی آدمی سے انکار کرے گا؟ ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ آپ کو صبح صبح بازار جائیں تو آپ کو 10 لاکھ کا انعام مل سکتا ہے، میرا خیال ہے سارا رات سوئے گا کوئی نہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ لے کے جائیں گے، ہم بھی آپ بھی ساتھ، چلا خدا کے بندے چلو کسی نے کھاتے تو نکل جائے گا انعام. تو 10 لاکھ روپے انعام نکل آئے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، صحابہ کو پسند کرتا ہے کہ 3 اونٹنیاں اس کو صبح سویرے مفت میں مل جائیں. تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے پیارے حبیب کون اس کو پسند نہیں کرتا؟ آپ نے فرمایا جو آدمی صبح اٹھ کے 3 آیتیں قرآن مجید کی تلاوت کر لے یہ اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے. محدثین نے لکھا ہے کہ اس کے 2 مفہوم ہیں. ایک یہ ہے کہ 3 اونٹنیاں مل جانے سے یہ دنیا کی نعمت ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، لیکن 3 آیتوں کا ثواب ہمیشہ رہنا ہے، تو اس اعتبار سے وہ بہتر ہے. لیکن بعض محدثین نے اس کا مفہوم یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی 3 اونٹنیاں اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اس سے 3 آیتیں پڑھ لینا افضل ہے. اب کون آدمی جو 10 لاکھ روپے روزانہ صدقہ کرے لیکن 3 آیتیں تو پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مزید وسعت پیدا کی. آپ نے فرمایا کہ 2 آیتوں کا پڑھ لینا 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے. مزید گنجائش دی ہے، فرمایا کہ 1 آیت کا پڑھ لینا 1 اونٹنی کے صدقہ کرنے سے بہتر ہے. 1 آیت پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آدھا منٹ نہیں لگتا. کیا آدھا منٹ قرآن مجید کے لیے کسی کے پاس یہ بھی نہیں ہو سکتا؟ آدھا منٹ تو نکالیں، آدھے منٹ سے شروع کریں. قرآن کریم کے اندر حلاوت ایسی ہے کہ ایسا آپ کے دل کو ایسا سکون پہنچائے گا کہ آپ کی مقدار خود بخود بڑھتی چلی جائے گی. تو آج سے ہم یہ تہیہ کریں کہ سارے کے سارے بچے جتنے بھی ہیں، ٹیچرز ہیں، آج سے یہ تہیہ کریں کہ ہم انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کا ناغہ نہیں کریں گے.
سارے ارادہ کرتے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ کریم مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اور بھائی ابرار ابھی اپنی اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ کوئی ایسا دن بھی آئے گا کہ یہاں سے 30 بچے 40 بچے حافظ ہوں گے اور ان کے سروں پہ دستار سے لگ جا رہی ہوگی. تو انشاءاللہ ضرور آئے گا. ہاں جی, بنیاد ڈالنا ہمارا کام ہے, آگے اللہ تعالیٰ ضرور برکت ڈالیں گے انشاءاللہ. جیسے آج ہم یہاں موجود ہیں تو وہ بھی تقریب ہوگی, اس میں انشاءاللہ ہم سارے کے سارے لوگ انوائٹ ہوں گے بشرطے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی. اللہ کریم خوب ترقی سے نوازے. وما علینا